ہماری دیگر عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورۃ البقرہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی، اور سورہ آل عمران کا بھی ہمارا الحمدللہ آج آغاز ہو چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے ہم تمام کو قرآن کریم سنانے میں، سننے میں اور اسے سمجھنے میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کی معرفت عطا فرمائے، اور قرآن کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ قرآن کریم جب ہم مصحف کے اعتبار سے کھولتے ہیں تو پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی، اور آج ہم سورۃ البقرہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ بقرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اردو میں کہتے ہیں گائے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو۔ عربی میں بقرہ کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ گائے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر موجود ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ گائے کا ذکر موجود ہے، واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا جو نام پڑا ہے وہ سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الف لام میم، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ اس کا معنی کیا ہے الف لام میم؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ دنیا میں کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حروف مقطعات کا معنی جانتا ہوں، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انبیاء کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، عاجزی و انکساری عطا کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا خاص علم سے عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں، اور اس دور کے بھی بعض علماء ائمہ اس حروف مقطعات پر پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ ایک بڑا علمی کام ہے۔ بعض علماء نے الف لام میم سے الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ غور و فکر کر کے لکھا ہے، لیکن ہم اس سے یہ کہتے ہیں، اور جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ و رسولہ عالم۔ حروف مقطعات قطعن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کاٹنے سے، قطعن کا معنی ہے کاٹنے سے، اس لیے ہم اس کی تلاوت علم نہیں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام اور میم کر کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، جب سورۃ البقرہ ہم آغاز کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو متقی ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے، اہل ایمان کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ کیا اوصاف ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاة، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے تو اس سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی کیا نشانیاں ہیں؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا۔ ہم نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا۔ موت کے بعد زندگی ہم نے دیکھی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم اہل ایمان میں شمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ مومن بخیل نہیں ہوتا ہے، وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، وہ اپنی جان سے، مال سے خرچ کرتا ہے۔ یہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں، اور جس کے اندر یہ صرف ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑا مال دیا ہے، بڑا رزق دیا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ذرا ڈھونڈتا ہے، کوئی چھٹا یا 10 کا نوٹ تو نکل آ جائے، تو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اہل ایمان کے اوصاف یہ بیان کی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم انہیں دیتے ہیں، ہماری رزق جو ہم نے دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی صفات ہیں۔
پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منافقین کی بھی نشانیاں بیان کی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ بعض منافقین ایسے تھے جب مومنین کے سامنے آتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے بندے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو اسلام لائے. لیکن جب وہ اکیلے ہوتے تھے، تنہائی ہوتے تھے، یا یہودیوں کے ساتھ ہوتے تھے، مسلمان کے دشمنوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو کہتے تھے ہم تو مذاق کرتے تھے. ہم کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. اللہ مذاق بناتا ہے، تم کیا مذاق بناتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. وہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم. اور دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنی جانوں کو. وما یشعرون. اور انہیں شعور نہیں ہے. وہ تو یہ سوچتے ہیں ہم بڑے جو ہے وہ شاطر دماغ ہیں اور ہم تو کھیل جما کے نکل جاتے ہیں اور ادھر کی چار ادھر چل دیتے ہیں. جبکہ منافقین کی نشانی یہ کیا ہے؟ منہ پر کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور جب ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. سب سے پہلا خلیفہ انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، سب سے پہلے بنی آدم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا. اور فرشتوں نے اس پہ کیا کہا تھا؟